رانا صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں، پھر ہمیں چیئرمین عاصم غنی نے بھی جوائن کیا ہوا ہے، بیکاز آپ ان کانورسیشنز کا پارٹ رہے ہیں جو نیگوسیشنز چل رہی تھی. جی بالکل. یہ فگرز کتنے ڈیپینڈیبل ہیں، کتنے آتھینٹیکیٹڈ ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 15 لاکھ ٹن پڑا ہوا ہے؟ بیکاز اس پہ ہی سوال اٹھ رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو نیشنل منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے نمبر اور ان کے نمبرز میں تھوڑا فرق ہے، اور بالکل گورنمنٹ نے ہدایت دی ہے کہ آپ مل کے بیٹھ جائیں اور ان نمبرز کو جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فگر آؤٹ کر لیں کہ کس کے نمبر ٹھیک ہیں اور کیا حقائق ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دیکھیں اگر ہمارے پاس ایکسیس شوگر موجود ہے، جو ایکسپورٹیبل سرپلس جس کو آپ کہتے ہیں، اگر وہ موجود ہے تو ان کو اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کا انڈر لائن فیکٹر جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے، اور یہ فیصلہ کوئی نہیں ہوا کہ ان کو ایکسپورٹ کی اجازت دینی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اگر یہ 140 ابھی ایکسمیل ریٹ ہے، 138 کے قریب ان کا ایکسمیل ریٹ چل رہا ہے، اگر یہ 10 روپے کے مارجن سے 8 سے 10 روپے کے مارجن سے اگر یہ ویری کیا، اپورڈ کی میں بات کر رہا ہوں، تو فی الفور جو ہے اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اس کو روک دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا دیکھیں جو ریلیونٹ فورمز ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں. اگر ایکسپورٹیبل سرپلس موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ لاکھ ڈیڑھ وہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ سٹاکس جہانگیر ترین گروپ کے پاس ہیں اور شریف فیملی کے لوگوں کے ہیں. دیکھیں جس کے بھی ہوں دیٹ ڈزنٹ میٹر. بات نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جو پرائسنگ ہے شوگر کی وہ جو ہے وہ اوپر. دیکھیں پھر ایک اور فیکٹر ہے کہ جب اس طرح کی میں نے سوال یہ کیا تھا کہ فگرز آتھینٹیکیٹ کیسے ہوں گے. دیکھیں یہ تو مل کے بیٹھ کے اس کو کوریلیٹ کریں گے دونوں جو فگرز ہیں. یہ پی ایس ایم اے اور منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اپنے فگرز پہ سٹینڈ کر رہی ہے کہ پچھلا جو میرے خیال سے سال جو سپل اوور تھا وہ 8 لاکھ کچھ ہزار ٹن تھا، اور اتنا ہی وہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ اتنا ریٹین کریں تو ان کے مطابق ایکسپورٹیبل سرپلس. لیٹس کم ٹو یو. یہ بتائیں آپ کے فگرز کی آتھینٹیکیشن کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں مان رہا. منسٹری آف کامرس والوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں مانتے. انڈسٹری آپ کے اپنے لوگ انسائیڈرز جو ہمیں ڈیٹیلز بھیجتے ہیں اور یہ چارٹس اور پورے کس کے پاس کتنے پڑے ہوئے ہیں، کون سی مل کس کی ہے، سب کچھ ہے. فگرز تو پہلے بتائیں. ہاؤ ڈو یو پروو کہ واقعی 1.5 ملین ٹن پڑا ہوا ہے؟ عاصم صاحب کین یو ہیئر می؟ یس آئی کین ہیئر یو سر. سب سے پہلے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا مالک صاحب، جس میں میری آپ سے گوش گزاری ہوگی اور ریکویسٹ ہوگی کہ مجھے 2 منٹ تحمل مزاجی سے اگر آپ سن پائیں گے تو میں آپ کی ساری چیزیں جو بھی آپ کی کوئریز. جی اب سر سب سے پہلی بات تو ہے کہ مالک صاحب آپ کی ایک ریل اب میں نے دیکھا یوٹیوب پروگرام کی جس میں آپ نے کہا کہ چینی کا ایک اور نیا بحران ہونے والا ہے. تو سر میں پہلا سوال تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک اگر نمبر نہیں ہے تو پھر آپ نے کس طریقے سے سر ہمارے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ ہم چینی کا بحران پیدا کر دیں گے، خدا نہ خواستہ کوئی چینی کا بحران ہو جائے گا. دوسری بات سر آپ کو ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی، جیسے میرے دوست نے کہا ہمارے جو 1.5 ملین ٹنز کے جو نمبر ہیں وہ ایف بی آر کی ٹریک اینڈ ٹریس جو ہمارے پاس ہوا ہے اس سے وہ سارے نمبر اوتھینٹیکیٹ ہوئے ہیں. ان نمبرز کی وجہ سے وہ سارا پروو ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ اسٹاک اویلیبل ہے. گور اعجاز صاحب جو ہمارے انٹرم سیٹ اپ کے اندر ہمارے اپنا منسٹری کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ 7,20,000 اس زمانے میں پلس تھی، اور اس کے بعد فالوئنگ جو ہماری آگے فردر کرشنگ ہوئی اس سے ہمارے سارے اوتھینٹیکیٹڈ نمبر ہیں. وہ سارے نمبرز آپ کے پاس ڈکلیئرڈ ہیں، اور اس کی ویریفیکیشن اور اس کی اوتھینٹیکیشن اس طریقے سے بھی انہوں نے کی تھی کہ پچھلے پاسٹ میں انہوں نے ایف بی آر کی پوری ٹیم کو بلا کے ان کو یہ اسائنمنٹ دیا تھا اور اس سے انہوں نے ویریفائی کیا تھا. دوسری بات یہ کہ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ صرف ایک شوگر انڈسٹری ہے جو کہ ریگولیٹڈ چل رہی ہے، اور ایک آپ نے گندم کا دیکھا ہے جس کے اندر ہمیں جو ہے آپ ایک کین کا ریٹ دے دیتے ہیں اور ہمیں اس میں باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کو کین اس پرٹیکولر پرائس پہ لینا ہے، اور اس پرٹیکولر پرائس پہ آپ کو کین کی منیمم پیمنٹ دینی ہے. دیٹس دا منیمم کرائٹیریا کہ منیمم کین پرائس آپ کا اتنا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم منیمم سے زیادہ اگر دیتے ہیں بیکاز آف دا ٹرانسپورٹیشن یا سبسڈی یا کوئی اور پرابلمز آتی ہے انڈسٹری کو، اس کی وجہ سے ہمیں دینا پڑتا ہے. سر دوسری بات آپ کو ایک اور بات انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ اگر آپ ایک چیز کو ریگولیٹ کر رہے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں اب ہمارا اگر سرپلس ہے اور ہماری اگر کاسٹنگ ہائر سائڈ پہ آئی ہے تو گورنمنٹ کو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. بیکاز اگر ہماری کاسٹنگ جو آ رہی ہے وہ 158 روپیز کی اس وقت آ رہی ہے، اور 158 روپے کی کاسٹنگ کے اندر ہم کیسے اس چینی کو 130-32 روپے میں بیچ رہے ہیں یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. عاصم بھائی ایک سیکنڈ نہیں روکیے گا. پہلے تو میں 2 باتوں کا جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ چینی کا بحران ہے، کہ میں ہسٹری دیکھتا ہوں نا. 2006 میں ہوا، 2009 میں ہوا، 2008 میں ہوا، 2019-20 میں ہوا. تو یہ پوری ایک تاریخ ہے جس کی. اور جہاں تک آپ نے بات کی کاسٹنگ پہ آ جاؤ، اس میں نے نسٹ یونیورسٹی کی اسٹڈی اس لیے کہی تھی کہ جب آپ کا یہ شوگر انڈسٹری کاسٹ اکاؤنٹنگ ریکارڈز آرڈر تھا 2001 کا،
اس میں آپ کو ریکوائرڈ تھا کہ مینٹین کریں کاسٹ اکاؤنٹس اس طریقے سے کہ پاسبل ہو جائے کہ آپ یہ ایکچوئل کاسٹ کیا ہے کیلکولیٹ ہو جائے, پروڈکشن اینڈ کاسٹ آف سیلز آف شوگر سیپریٹلی. امینڈمنٹ کارپوریٹ لاس کمپنیز ایکٹ میں ہوتی ہے 2017 میں, جس میں کمپنیز کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ صرف کاسٹ اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نہ دیں. تو اٹ فیسیلیٹیٹڈ, یہ کو رپورٹ کہتی ہے facilitating misreporting of the cost of production. This has a detrimental effect on the existing market, making the price integrity questionable. تو آپ لوگوں نے تو اپنی پالیسیز میں چینج کروا کے اپنا رپورٹنگ پروسیس خود ایسا کیا کہ جس میں آپ کاسٹ کے ساتھ کھیل سکیں. اور مجھے اب یہ بتائیے, اگر سب کچھ ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں, تو ساری مارکیٹ, یہ کراچی ہول سیلر گروسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں رؤف ابراہیم, وہ بتاتے ہیں کہ جی جب بات چیت شروع ہوئی تو ہماری تھوک کے اندر 7 سے 8 پر کلو گرام چینج ہو گئی. پھر میرے پاس نیوز پیپر رپورٹس ہیں کہ انہی دنوں میں جب بات ہوئی ہے 10 روپے 5 سے 10 بڑھ گئی ہے. افغانستان کی سٹینڈرڈ آفر ہے $600 پرچیز کرنے کی, جو 166 روپے بن جاتی ہے پر کلو کی پرائس اینڈ آل دیٹ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایکسپورٹ ہو گئی تو آپ لوگ یا سٹاک کر لیں گے تھوڑا بہت جو بھی بچا ہوا ہے, یا افغانستان بیچیں گے, یا پاکستان میں ریٹ بڑھے گا. جب بھی ایکسپورٹ ہوئی ہے ریٹ بڑھا ہے. یہ ان 3 چیزوں کی بیسس پہ ہو رہا ہے. یور کامنٹ, پھر میں ذرا جھگڑا صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں اس پہ. سر میں دیکھیں اس میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتانا چاہوں گا سر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس ایک اوتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے انفارچونیٹلی. میں لاسٹ ایئر ایز اے چیئرمین آیا تھا پی ایس ایم میں, اور میں نے اس وقت آپ کو سارا ڈیٹا پرووائڈ کیا. آپ سے میرا مطلب یہ کہ پوری بیوروکریسی کو, پوری منسٹری کو ایک ایک چیز کا ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا. شوگر ملز نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ اس بات کو اوتھینٹیکیٹ. آپ ختم کر لیجیے بات, ٹریٹ اٹ ایز اے کوسچن. جب آپ کمپلیٹ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو شوگر مل آپ کی ایسوسی ایشن کے ویب سائٹ پہ کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی, کسی قسم کی ڈیٹیل نہیں ملتی ہمیں. کس کے پاس کیا سٹاک ہے, کس کے پاس کیا, اتنا خفیہ آپ چھپا کے کیوں رکھتے ہیں؟ مالک صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بات غلط ہے اور نامناسب ہے, بیکاز ہم کوئی چھپا کے نہیں رکھتے. آپ نے کبھی ہم سے مانگا نہیں ہے. آپ صرف ایک پروگرام کے اندر بغیر سوچے سمجھے اگر یہ کہہ دیں گے کہ اگر چینی کا پرائس ایسے ہو, سر پلیز میری بات, سر اگر آپ کو کوئی ڈیٹا, سر ہمیں اپروچ کیا آپ نے, کس کو سر ہمیں, جی سر آپ نے ہمیں کبھی بھی اپروچ نہیں کیا, کوئی ڈیٹا تو ہم سے نہیں مانگا گیا ہمارا. میں نے آپ سے پوچھا, سر پلیز ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے سر, ہماری ویب سائٹ پہ ہونے کی ہمارے پاس کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے سر, ہمارے پاس کوئی بائنڈنگ نہیں. اگر آپ کو کوئی ڈیٹا چاہیے یو آر مور دین, آپ آئیں, آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں ڈیٹا, انشاءاللہ کل میں آپ کو آپ کی ٹیم کو یہ سارا ڈیٹا پرووائڈ کر دوں گا, جو بھی آپ کو نمبرز چاہیے, تاکہ آپ کو ونس اینڈ فار آل, بیکاز مالک صاحب آئی انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن, اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بات میں کوئی صداقت ہوگی تو آپ اس بات کو سپورٹ کریں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ہمیں وہ ہماری لائبلٹی ہے اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم وہ ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کریں. تو فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ انشاءاللہ یو ول ہیو دیٹ ڈیٹا, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس کو ڈی ریگولیٹ کیوں نہیں کر دیتے سر؟ آپ نے چاول ڈی ریگولیٹ کیا, صرف گندم اور اپنا چینی, یہ 2 انڈسٹریز ہیں جن کو آپ نے ڈی ریگولیٹ نہیں کیا ہوا, باقی سب ڈی ریگولیٹڈ ہیں. تو سر ہمیں موقع دیں نا, ہمیں بھی چاول والوں کی طرح موقع دیں تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, ہم بھی پاکستان میں اچھے پروڈکٹیو طریقے سے کام کر پائیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اچھے طریقے سے کام کریں, اور پھر اس میں لیٹ دی مارکیٹ فورسز ڈیسائیڈ. ڈی ریگولیٹ کیسے ہوگی جب پارلیمنٹ کے اندر یا خود مل اونرز بیٹھے ہوئے ہیں یا بڑے فارمرز آف شوگر کین بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے.